یاسمین سلیم صاحبہ نے ڈیلس یو ایس اے سے پوچھا کہ واشنگ مشین میں سب کپڑے ایک ساتھ دھونے سے کیا پاک ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، تمام کپڑے پاک ہیں اور وہ آپ نے واشنگ مشین میں ڈالے ہیں دھونے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب پاک ہیں اور وہ صاف بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جو عام واشنگ مشین ہے اور ایک کپڑا بھی اگر اس میں ناپاک ہوا اور وہ آپ نے اس واشنگ مشین میں ڈال دیا تو تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ٹھہرے پانی کے حکم میں ہے، وہ جاری پانی کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو آٹومیٹک مشینز آتی ہیں تو اس میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے اور اوپر سے اور پانی آ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہوگا کہ اگر ناپاک کپڑا ڈال بھی دیا پاک کپڑوں کے ساتھ تو ایک مرتبہ تو وہ پانی گزر گیا، اب دوبارہ پانی آئے گا، دوسری مرتبہ پانی آئے گا، تیسری مرتبہ ہوگا تو بہرحال وہ کپڑا پھر پاک ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ اتنی احتیاط کوئی کر نہیں سکتا، احتیاط اسی میں ہے کہ جو کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کر کے، یعنی جس مقام سے ناپاک ہوا ہے تو وہاں سے دھو کر پاک کر کے آپ اگر واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تمام کپڑے پاکی کے حکم میں ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ عورت کے لیے نکاح میں ولی کی رضامندی کیوں ضروری ہے؟ یہ شہناز صاحبہ نے نیو یارک یو ایس اے سے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ولی یعنی جو ولایت ہوتی ہے، جو ولی بنتا ہے وہ 4 اسباب کی وجہ سے بنتا ہے کہ قرابت ہے، ملک ہے، ولا ہے، امامت ہے، پر اس میں تفصیل ہے۔ میں اس میں بس اتنا عرض کروں گا کہ ولی کی ضرورت زیادہ وہاں آتی ہے کیونکہ ولی گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں سربراہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سربراہ نہ ہو اور یہ نوجوان اپنے اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو مجھے ذرا بتائیں کہ پھر یہ معاملہ کہاں جا پہنچے گا۔ اچھا، پھر ولی کی ضرورت وہاں پر بھی ہوتی ہے کہ نابالغ اگر ہے اور اس کا رشتہ طے کرنا ہے، اس کا نکاح کہیں کرنا ہے تو پھر کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ولی ہوگا، نابالغ تو خود نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کا بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر نابالغی میں نکاح ہوا تو کون کرے گا؟ وہ ولی کرے گا، سرپرست کرے گا۔ اسی طریقے سے پھر وہاں پر بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جہاں پر لڑکی نے غیر کفر میں نکاح کر لیا ہے۔ کفر کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے، نسب، اسلام، حرفہ، حریت، دیانت، مال، یہ 6 چیزیں جو کہ لڑکے کی طرف سے دیکھی جائیں گی، لڑکی کی طرف سے نہیں دیکھی جائیں گی، لڑکے کی طرف سے، کہ ایسا نہ ہو کہ حسب و نسب میں لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور لڑکا حسب و نسب میں بالکل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا مسلمان نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لڑکی بہت یعنی مالدار خاندان، بہت اچھے پیشے والی ہے، ان کا خاندان جو ہے ان کا پیشہ بہت اچھا ہے اور لڑکے کا پیشہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح حریت، یعنی یہ آج کے دور میں تو نہیں ہے کہ لڑکی آزاد ہے لڑکا آزاد نہ ہو، برحال آج کے دور میں یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیانت، لڑکا بے ایمان ہے یعنی دیانت بالکل نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے، اور اسی طرح لڑکی انتہائی مالدار ہے لیکن لڑکا مالدار نہیں ہے۔ تو اگر لڑکی نے غیر کفر میں نکاح کر لیا ہو تو پھر ولی کو حق حاصل ہے کہ اس نکاح کو وہ فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ لیکن لڑکی اگر کفر میں نکاح کرتی ہے تو پھر ولی کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اسے ختم کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ولی اجباراً نکاح کر سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، جبر بالکل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایک جگہ نہیں چاہتی تھی اور میرے والد نے میرا نکاح وہاں پر کر دیا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی اگر نہیں ہے تو اس نکاح کو نافذ نہیں فرمایا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ تو لڑکی اگر کہیں پر نکاح کر لیتی ہے
تو کفر میں، تو ولی اسے ختم نہیں کر سکتا، اور ولی اجباراً اس کا جبر کے ساتھ کہیں نکاح نہیں کروا سکتا جب تک لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے لڑکی غیر کفر میں نکاح کرتی ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سمجھا دی ہے، تو وہ بہرحال اسے فسخ کر سکتا ہے ولی۔ اچھا جی، اب ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں کہ جس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، کراچی سے ثنا نورین صاحبہ نے یہ سوال پوچھا کہ عدالتی خلا سے کیا شرعی نکاح یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ خلا کیا ہے، سورہ بقرہ میں اس کو بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے، اور اس کا بیان موجود ہے، احادیث کریمہ میں اس کا بیان موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس کو دوبارہ لیں۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ ثنا نورین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ عدالتی خلا سے کیا شرعی یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ خلا کسے کہتے ہیں۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتِيتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ فرمایا کہ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس دو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی یعنی بیوی عدالت جاتی ہے اور وہ مقدمہ قائم کرتی ہے، جج سے کہتی، قاضی صاحب سے کہتی ہے کہ جی میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس میں بدلے میں شوہر نے اگر مہر نہیں دیا ہے تو وہ معاف کر دے، اگر مہر دیا ہے تو وہ جو ہے شوہر کو واپس کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں شوہر خلا دیتا ہے، اور یہ خلا ایک طلاق بائن کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اچھا، اب یاد رکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا آ کر شامل ہوتا ہے، بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ لڑکے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ بعض اوقات عدالت میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا حاضر ہی نہیں ہوتا اور لڑکی حاضر ہوتی ہے یا اس کا وکیل حاضر ہوتا ہے، اور 2-3 پیشوں کے بعد جو عدالت ہے وہ خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ تو یک طرفہ خلا اس طرح نہیں ہوتی جب تک شوہر نہ دے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی لڑکا اگر پریشان کر رہا ہے، نہیں مل رہا، دیکھیں عدالتوں کے لیے نا کسی کو تلاش کرنا جو ہے وہ اداروں کے ذریعے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی بندے کو تلاش کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی لڑکا بالکل نہیں مل رہا اور پریشان کرنے پر آمادہ ہے، کہیں چھپ گیا ہے، موبائل فون آف کیا، نمبر آف کیا ہوا ہے، کہیں نہیں مل رہا، تو پھر شہر کے مفتی اعظم کے پاس لڑکی یا اس کی فیملی چلی جائے، ان کو پورے حالات بتائیں، تو وہ اپنی ثوابدید پر جو فیصلہ فرمائیں گے وہ پھر نافذ ہو جائے گا۔ لیکن یک طرفہ عدالتی خلا جو ہوتی ہے جس میں لڑکا نہیں جاتا اور یک طرفہ عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے تو وہ جو ہے وہ خلا نہیں ہوتی۔ ایک سوال یہ ہوا، رازق صاحب نے پوچھا کراچی سے کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم کو ہوئی ہے؟ جی ہاں بالکل، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مولا امام حسین، ان کی ولادت 5 شعبان المعظم اور 3 سن ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور ایک اور سوال، آخری سوال شامل کر لیتے ہیں کہ آرڈر جو ہے وہ گھر آ گیا، اب دل بدل گیا، تو پارسل کینسل کرنے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یہ راحیل علی صاحب نے لاہور سے پوچھا۔ یاد رکھیں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب آپ نے آن لائن بھی ساری چیز دیکھ کر، ساری تسلی تشفی کر کے آپ نے آرڈر دے دیا ہے، سارا تسلی کر لی ہے، ہاں اب اگر وہ آرڈر آپ کے گھر پر آیا ہے، آپ نے کھول کر دیکھا کوئی ڈیفیکٹ نکل آیا، یا کلر آپ نے کچھ مانگا تھا نکل کچھ آیا، تو وہ تو آپ کو خیار حاصل ہوگا، اختیار حاصل ہوگا، آپ واپس کر کے جو آپ نے آرڈر دیا تھا وہ منگوا سکتے ہیں۔ لیکن بالکل منوان وہی چیز آپ کے پاس آئی ہے، اب آپ کا خامخواہ دل نہیں چاہ رہا، تو یہ نامناسب سی بات ہے،
غیر اخلاقی بات ہے. بہرحال آپ اسے خامخواہ کینسل نہیں کر سکتے اور کوئی وجہ پیش کرنی ہوگی. خامخواہ اس طرح آپ نے تکلیف دی اسے, وہ بھی ظاہر ہے کہ بائک کے ذریعے آیا ہے, ڈیلیوری اس نے دی ہے, وہ بھی الگ خرچہ ہے, تو اس طرح شریعت کسی کا نقصان پسند نہیں کرتی. لیکن یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میں کینسل کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کو دل نہیں چاہ رہا پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے بیچ دیا ہے اور من وان چیز آپ کے پاس آ چکی ہے تو اب خامخواہ اسے کینسل نہیں کر سکتے, یہ غیر اخلاقی ہے. اللہ تعالیٰ